اچھا اب جناب عالی بات یہ ہے کہ ہم نے ساری باتیں کر لی ہیں, اب موسم کی بات نہیں کی, اس لیے کچھ ادھورا سا شو لگ رہا ہے, تو اب ہم موسم کی بات کریں گے. اور اب فائنلی میں ایک بار پھر اس کی تصدیق کر رہا ہوں, کراچی میں گرمی آ گئی ہے. اچھا, گرمی آنے کے جو سائن ہوتے ہیں میں تھوڑے سے آپ کو بتا دوں. جو آپ کا اے سی ہے وہ ہر وقت خراب ہو جاتا ہے, ہر وقت. وہ دن میں کوئی 3 سے 4 بار ٹرپ کر جائے گا, چاہے آپ آفس میں ہو چاہے آپ گھر پر ہو, کچھ نہ کچھ مسئلہ ہوتا رہے گا. اور ساتھ ہی ساتھ جی پانی جو ہے وہ اس طریقے سے فریج بھی ٹھنڈا نہیں کرے گا, اور یہ بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. لوڈ شیڈنگ بھی بہت زیادہ شروع ہو جاتی ہے. مجھے میرے پاس ایکسپیرینس ایک دوسرا بھی ہے کہ گرمی آ گئی, اس کا ایک الگ معاملہ ہے. کیا بل آتا ہے ذرا اتنا بڑا بل, وہ دکھ ہم سب کا سانجھا ہے. اچھا یہ تو میں پچھلے مہینے کی بات کر رہا ہوں. مطلب دکھ یہ ہے کہ اتنے سارے بل دے کے بھی پوری بجلی نہیں ملتی. جنوری میں جتنے یونٹ استعمال کر کے بل آ رہا تھا تقریباً 10,000 کا, اس سے کم یونٹ استعمال کے فروری میں تو 20,000 کا بل آ گیا. یہ سائنس جو ہے یہ ہم ضرور کسی نہ کسی دن سمجھیں گے, لیکن ہوا یہ ہے کہ جی اب فائنلی گرمی جو ہے وہ آ گئی ہے. کراچی میں درجہ حرارت جو ہے وہ 35 سے 36 ڈگری سینٹی گریڈ ہو گیا ہے. اچھا کراچی کا ایک اور مسئلہ ہے نا صدف, کراچی کا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ جب اگر سمندری ہوائیں چلنا بند ہو جائے نا تو وہ اور ہو جاتا ہے عذاب, اور اس سے گرمی کی شدت میں نہ صرف اضافہ ہوتا ہے, حبس ہو جاتا ہے, یو فیل سفوکیٹڈ. اکثر ہوا بھی چلتی ہے اور گرم ہوا چلتی ہے جسے لو کہتے ہیں, اسی لیے تو پھر شاعر کہتا ہے نا وہ حبس ہے کہ لو کی دعا مانگتے ہیں لوگ. تو اب ایسے میں ہوتا کیا ہے کہ جی مزدوری کرنے والے, ریڑھی لگانے والے, یہ سب جو ہیں اب ان کا سوچیں. اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ جی اس وقت آپ دفتر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یار روزہ بڑا لگ رہا ہے, گرمی بڑی ہو گئی ہے, تھنک اباؤٹ وہ لوگ کہ جو ریڑھی بان ہیں, جو مزدور طبقہ ہے, جو گارڈ کے فرائض انجام دے رہے ہیں, تو ان کی ڈیوٹی کتنی سخت ہے, چاہے سخت سردی ہو چاہے سخت گرمی ہو. تو کراچی میں بھی شدت اب مزید بتایا جا رہا ہے آئے گی کہ نہیں. اور دوسری طرف ہم پورے ملک کی بات کر لیں, کے پی کی بات کر لیں, اسلام آباد کی بات کر لیں, تو وہاں پر جی بارش کا نیا اسپیل برسنے کو تیار ہے. اور محکمہ موسمیات مزید اس حوالے سے کیا کہہ رہا ہے جان لیتے ہیں. چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ. ذرا آپ کراچی سے آغاز کرتے ہیں پھر پورے ملک کی طرف جاتے ہیں. سردار صاحب ذرا بتائیے گا, یہ گرمی کی کیا کوئی لہر ہے, کتنے دن برقرار رہے گی یا کچھ کمی آئے گی؟ رمضان ہم چاہ رہے ہیں تھوڑے ذرا اچھے گزر جائیں ہمارے موسم کے لحاظ سے. 4 دن کہہ لیں آپ کہ زیادہ گرمی پڑ رہی تھی. اب کل سے اس کی شدت میں کمی آئے گی, نمایاں کمی آئے گی, اس لیے کہ سمندری ہوا چلے گی کل سے. اور جو ٹیمپریچر 37 سے اوپر چلا گیا تھا پچھلے دونوں دن پہ, ایک دن 37.1 37.5 کل ہو گیا تھا, تو اس میں اب کمی آئے گی اور 32 سے 34 یہ رینج رہے گی اگلے چند دن, آپ کہہ سکتے ہیں ہفتہ سے 10 دن. تو مارچ تو آپ کو پتہ ہے جب آخری اس میں عشرے میں داخل ہوتا ہے, یعنی 20-21 مارچ کے بعد تو عموماً گرمی ہو جایا کرتی ہے کراچی میں. لیکن اس دفعہ تو کچھ 3-4 دن پہلے ایک طرح سے ایک عارضی فیز آیا تھا. اس کی وجہ یہی تھی کہ کراچی میں جیسے ہی ونڈ چینج ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہے کہ خاصا ونڈ ڈپینڈنٹ ہوتا ہے کراچی کا ٹیمپریچر, تو سی بریز اگر چلتی رہے دن کے اوقات میں تو پھر ٹیمپریچر مائلڈ رہتا ہے. اور اگر یہ چینج ہو کر نادرلی, نارتھ ویسٹرلی یا نارتھ ایسٹرلی, یعنی ادھر جو تھرپارکر ڈسٹرکٹ ہے راجستھان وغیرہ اس طرف سے پچھلے 3-4 دن سے فلو تھا ونڈ کا, تو اس کے باعث ٹیمپریچر بڑھ رہا تھا. اب کل سے ساؤتھ ویسٹرلی بحال ہوگی, جو جنوب مغربی ہوائیں, سمندری ہوائیں, تو پھر اس میں کمی آ جائے گی. پھر میرے خیال میں 33-34 اس رینج میں رہنا چاہیے اگلے چند دن تک, ہفتہ بھر کہہ سکتے ہیں. سردار صاحب کراچی والوں کو کچھ امید دے دیں, کیا کوئی بارش کی توقع ہے رمضان میں یا پھر نہیں رہے گی؟ سردار صاحب سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا آپ کے اس انتہائی عام سوال پہ. واپس آ گئے ہے جی سردار صاحب بتائیں, کوئی ہے کراچی میں بارش؟ ہاں میں سن پا رہا ہوں آپ کو, میری شاید وہ ویڈیو غائب ہو گئی. بہرحال اتنا کروشل سوال تھا اور بس ویڈیو غائب ہو گئی. جی میرے خیال میں اب آ گئی ہے دوبارہ. تو کراچی میں بارش کا کوئی امکان نہیں ہے. کراچی کیا پورے سندھ میں بلکہ پورے صدرن ہاف آف پاکستان میں بارش کا کوئی امکان نہیں ہے. جو اسپیل کل سے ملک کے بالائی حصوں میں داخل ہوگا, 21 اور 22 کو 2 دن بارش ہے, اور پھر اسی طرح سے آگے 25-26 کو, اور پھر یہ 2 مطلب مختصر سے 2 یا 3 اسپیل ہیں. لیکن یہ سارے ملک کے شمالی علاقہ جات کے لیے ہیں. اسلام آباد اور اس سے اوپر کا جو علاقہ ہے, اس سے نارتھ کا علاقہ, اس میں کے پی کا شمالی علاقہ جات, اور دوسرا کشمیر اور گلگت بلتستان اور اسلام آباد اور اس کے. آپ تو خود بھی وہاں تھے پچھلے دنوں, بڑا آپ کا ایکسپیرینس رہا جب آپ ہم سے پوچھ رہے تھے وہ, کیونکہ اس سے پہلے ہم چپلی کباب کا بھی ذکر کر رہے تھے. اچھا وہاں پر ویدر ہے
जी वहाँ तो इस वक्त यानी जो पिछला स्पेल हुआ था ना बारिश का, असल में ये 13 और 14-15 को 2 दिन, कहीं 2 दिन और कहीं 1 दिन, तो वो अच्छी तेज बारिश हुई थी, तो उसके बायस और कुछ इलाकों में हल्की बर्फबारी और यालाबारी, तो उस वजह से वहाँ पर अच्छी खासी सर्दी हो गई थी। तो वो मतलब वो फेज अब एक तरह से दोबारा से कल से बारिशों का सिलसिला होगा 2 दिन का, तो इसलिए उन इलाकों में तो बदस्तूर अभी तक एक तरह से ठंडा मौसम ही चल रहा है। लेकिन साउथ में गर्मी बढ़ गई है, पूरा सिंध में टेम्परेचर गुज़श्ता 2 दिन से जो है ना 3 से 4 डिग्री एवरेज से ऊपर जा रहे हैं। अच्छा। यानी 36, 37, 38, 39 तक पहुंच गया था उसमें छोर में, जो ये उमरकोट में हमारा स्टेशन है वहाँ पर, और इसी तरह नवाबशाह की तरफ। तो कराची में अलबत्ता सी ब्रीज के बहाल होने से कल से उसमें नुमाया कमी आएगी, और लेकिन बाकी सिंध और जनूबी पंजाब और जनूबी बलूचिस्तान, इन इलाकों में गर्मी अब ग्रेजुअली बढ़ती जाएगी। ऑल राइट, बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज साहब मसद मौजूद थे, और रीजर आप देके गए कि अगर कल सी ब्रीज चल गई कल से, तो फिर कुछ कराची में सिचुएशन बेहतर होने की सूरत हम देखेंगे।